بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں اور تقاضے، بقیہ حصہ نمبر 3، علم قرآن و سنت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتوں ہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اللہ کی کتاب قرآن کریم اور اس کے علوم کو سیکھا جائے، اس کے احکام پر عمل کیا جائے اور اس کی بکثرت تلاوت کی جائے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنن کا علم حاصل کیا جائے، ان میں وارد اوامر و نواہی کے مطابق چلا جائے اور ان پر عمل پیرا لوگوں سے محبت کی جائے. نمبر 4، بکثرت یاد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک فطری امر ہے کہ انسان جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اسی قدر اس کا دل اس کی یادوں سے معمور رہتا ہے. ایک مقولہ مشہور ہے، من احب شیئا اکثر من ذکرہ. جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے وہ اسے بکثرت یاد کرتا ہے. انہی الفاظ کی ایک حدیث بھی ہے لیکن اسے کبار محدثین کرام نے ضعیف قرار دیا ہے، لہٰذا وہ تو قابل استدلال نہیں. تاہم فطرت کا تقاضا یہی ہے اور سچی محبت کی علامت بھی ہے محب جلوت و خلوت میں قلب و قالب سے اپنے محبوب کو یاد کرے اور اس کی زبان اس کے ذکر سے تکان محسوس نہ کرے، اور اس کی کیفیت یہ ہو، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. یا پھر اس کیفیت کو یوں بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. حبیب کبریا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت یاد کئی طریقوں سے ممکن ہے، جن میں سے بعض صورتیں بطور خاص قابل ذکر ہے. مثلا نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بکثرت مطالعہ کرنا، جس کے لیے آج عربی، اردو اور انگلش ہر زبان میں بہترین کتب سیرت موجود ہے. نمبر 2، زندگی میں ہر قدم اٹھانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقہ معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرنا. نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پڑھنا، جس کی فضیلت قدر تفصیل سے تھوڑا آگے چل کر ذکر کی جا رہی ہے. نمبر 5، محبت احباب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتوں ہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر اس شخص اور ہر اس چیز سے محبت کی جائے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی. آل رسول، اہل بیت اور انصار و مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کی جائے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت و رفاقت کے لیے منتخب فرمایا تھا. انہوں نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سننے کی سعادت و عزت پائی. انہوں نے اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور دفاع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و ارشادات کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبانے کے لیے اپنی لسان اور شمشیر و ثنا کا استعمال کیا. انہوں ہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شرعیت قرآن و سنت ہم تک پہنچائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرابت داروں سے رشتہ داری کی محبت و مودت کا تو باقاعدہ مطالبہ فرمایا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. یہی وہ انعام ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے. کہہ دے کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے.
بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔ جبکہ صحیح مسلم، سنن دارمی اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت سے حسن سلوک و محبت کے لیے اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اسی حدیث میں ہے کہ حضرت حسین بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہے۔ مزید فرمایا کہ اہل بیت وہ بھی ہے جن پر صدقہ حرام ہے، اور پھر آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس کا تذکرہ فرمایا رضی اللہ عنہم۔ آل رسول اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم جن کی محبت حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے، ان کی اہلیت و صلاحیت کا یہ عالم ہے کہ ان کی تطہیر و پاکیزگی کا پتہ تو خود قرآن کریم نے دیا ہے۔ چنانچہ سورہ الاحزاب میں ارشاد الہی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اپنے گھروں میں ٹہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ایک ارشاد سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشی حاصل کی جائے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اجر و ثواب بھی آ جائے گا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں تلاش کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ادب و احترام مد نظر رکھا کرو۔ عام صحابہ رضی اللہ عنہم کے مقام و مرتبہ کے بارے میں بھی قرآن کے متعدد مقامات خصوصاً سورۃ الفتح شاہد ہے، اور صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد و طیالسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے، میرے صحابہ کو گالی مت دو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے تو وہ ان کے ایک مٹھی دانے صدقہ کرنے کے ثواب کو تو کیا اس کے آدھے کو بھی نہیں پا سکتا۔ نیز صحیح بخاری و مسلم، نسائی اور مسند احمد میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایمان کی نشانی انصار صحابہ سے محبت اور نفاق کی نشانی انصار صحابہ سے بغض و نفرت ہے۔ جبکہ بخاری و مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انصار سے محبت صرف مومن ہی کرتے ہیں اور ان سے نفرت صرف منافق کرتے ہیں۔ جس نے ان سے محبت کی اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے اس سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ غرض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے، ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ان کا مکمل احترام و اکرام کریں، عزت سے سب کا نام لے، اور نام کے ساتھ ہی حسب موقع ایک صحابی ہو تو رضی اللہ عنہ، صحابیہ ہو تو عنہا، تو صحابیہ صحابیات ہو تو عنہما، مجموعہ صحابہ ہو تو عنہم، اور مجموعہ صحابیات ہو تو عنہن بھی کہیے۔ نمبر 1، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے اللہ کی رضا و خوشنودی کا پتہ تو خود قرآن کریم نے دے رکھا ہے۔ چنانچہ سورہ التوبہ میں ارشاد الہی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ اس سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہے، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہے،
اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایسے ہی سورہ الفتح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اے پیغمبر، جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے لیے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا، تو ان پر سکینت و تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ اسی طرح سورہ البینہ کی آخری آیات میں ارشاد الہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش، یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا رہا۔